میری بات سنے گا؟ مار کیوں رہا ہے مجھے؟ قصور میرا ہے؟ قصور امت کا ہے؟ کیوں کیا انہوں نے سجدہ؟ موسیٰ نے ڈنڈے کے ساتھ اسے پوچھا کہ موسیٰ نے کہا تو پیچھے ہٹ، بچڑا دکھا، وہ سامنے لانا جسے تو سجدہ کروا رہا ہے وہ لا۔ اس نے کہا موسیٰ تو کرنا کیا چاہتا ہے؟ موسیٰ نے کہا دکھا مجھے، بچڑا دکھا۔ یہ گیا، اس نے وہ کپڑا اٹھایا، وہ سونے کا بچڑا موسیٰ کے سامنے بے جان کھڑا کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے موسیٰ کو پتا تھا کہ یہ ہے جادوگر، یہ جادو کے ذریعے اسے بلواتا ہے۔ موسیٰ کو پتا تھا کہ یہ میرے سامنے جادو کر نہیں سکتا، کیونکہ نبیوں کے آگے جادو نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جادوگر جادو کے ذریعے سے چیز کو تبدیل نہیں کرتا، دیکھنے والے کی آنکھوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ دماغ کو اس طرح کنٹرول کر لیتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے دیکھنے والے کو وہ چیز ویسی نظر آتی۔ آپ نے دیکھا نہیں ہوتا لاری اڈے پہ بندے کھڑے ہوتے ہیں، بس اس ڈبے سے پتہ نہیں اب کیا نکلنے والا، پتہ بعد میں نکلا ڈبے سے کچھ نہیں نکلا، جیب سے بٹوا نکل گیا۔ وہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شعبدہ بازی ہے، وہ جکڑ لیتے ہیں دیکھنے والے کو، بالکل یہی شعبدہ بازی۔ موسیٰ نے کہا تو دکھا، وہ سامنے آ گیا۔ موسیٰ نے کہا بلا اسے، بلا۔ موسیٰ کو پتا تھا کہ اگر ہوا یہ جادو تو یہ نہیں بولے گا، کیونکہ میری آنکھوں پہ جادو ہونا نہیں۔ موسیٰ چھوٹا نبی ہے، ہمارا نبی سردار ہے، چھوٹے کے سامنے جادو نہیں ہوتا اور بڑے کے اوپر جادو ہو جاتا ہے۔ یہ بات عام ہوئی ہے، جادو تو نبیوں پہ بھی ہو گئے تھے، نبی کی ذات پہ جادو نہیں ہوتا۔ جادو ہے شیطان کا بہانہ، نبی ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت، اور اللہ کی حجت پہ شیطان کا بہانہ نہیں چلتا۔ اس موضوع پہ نہیں جانا، اس بات پہ پھر کبھی بحث ہوگی۔ موسیٰ نے کہا بلا اسے، اس نے کہا بلاؤں؟ موسیٰ نے کہا بلا۔ اس نے کیا اشارہ، بچڑا بول پڑا۔ جب بچڑا بولا، قرآن کہتا اب موسیٰ پریشان ہوا۔ موسیٰ نے قریب آگے کا دیکھ سامری، صرف مجھے اتنا بتا، فما خطبکم یا سامریہ، سامری مجھے صرف اتنا بتا یہ بولا کیسے؟ نبی محو حیرت ہو گیا، نبی حیران ہو گیا۔ نبی نے کہا فما خطبکم یا سامریہ، قرآن سامری مجھے صرف اتنا بتا یہ کیسے بولا ہے؟ سامری نے کہا میں بتاؤں؟ بتا، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ ہاں بتا۔ جب تو دریا میں رستہ بنا کے جا رہا تھا، میں تیرے پیچھے آ گیا تھا، میں جادوگر تھا، میں نے ذہن میں سوچا یہ دریا میں رستہ کیسے بن گیا۔ رات اندھیری تھی، میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا، تیرے آگے بھی گھوڑے پہ کوئی تھا۔ کوئی بندہ تو ہو جو محنت پہ بولے۔ پوری تقریر کا میں نتیجہ دے دینے لگا ہوں، پوری تقریر کا نتیجہ دینے لگا ہوں، قرآن نہ ہو میں گردن کٹواؤں گا۔ اس نے کہا تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان تھا، تیرے آگے بھی گھوڑے پہ جوان تھا، جیسے میں فرعون کو چھوڑ کے تیرے پیچھے آیا تھا نا، ویسے میں تجھے چھوڑ کے اس کے پیچھے چلا گیا۔ آئے آئے جب میں اس کے پیچھے گیا تو وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سم اٹھاتا، دیر میری طرف کرنا، آخری صدر لہو نہ کرنا، وہ جہاں سے گھوڑا اپنے سم اٹھاتا تھا وہاں سے زمین سے نور نکل رہا تھا۔ وہ کہتا میں نے گھٹنوں کا سہارا لیتے ہوئے اس گھوڑے کے سم کے قریب گیا، اس کے نیچے سے جو بچی ہوئی مٹی تھی میں نے سم کے نیچے والی مٹی اٹھائی، فَكَتَبَتْ عَلَيْهِ، اسے اپنی جیب میں چھپایا۔ یہ وہی مٹی ہے، آئے آئے یہ وہی مٹی ہے جو میں نے اس بچڑے میں ڈالی، اور بچڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ ادھر رکھوں گا میں شیعہ کتابوں کے ڈھیر، ادھر رکھتا ہوں میں سنی کتابوں کے ڈھیر۔ جب ہم نے شیعوں سے پوچھا یہ کون تھا جو موسیٰ کی آگے تھا، اس نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہے، جو نبیوں کا مشکل کشا ہے، یہ حیدر کرار تھا۔ سنیوں نے کہا نہیں نہیں، یہ علی بن ابی طالب نہیں تھے، یہ جناب جبریل تھے جو اللہ کے حکم کے ساتھ موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے۔ چل میں سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں، یہ جبریل تھے۔ مجھے بتا جبریل ہے کون؟ جبریل ہے علی کا نوکر، جبریل ہے حسنین کا شاگرد، جبریل ہے زہرا کے بیٹوں کا درزی۔ غیرت کر، جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے، اس کے بیٹے کے ذوالجناح میں کتنی طاقت ہے۔
جس کا نوکر جس گھوڑے پہ بیٹھ جائے اس گھوڑے میں اتنی طاقت آ جائے. اور میرے 12ویں کا کمال الدین و تمام نعمہ میں فرمان ہے, میرے مالک فرماتے جب ہمارا آخری بیٹا آئے گا, جو شیعہ امام کی سواری کے ساتھ مس ہوگا اس کے پاس بنی اسرائیل کے نبیوں جتنا اختیار ہوگا. جس نے قائم کی سواری کو مس کر لیا, جس نے 12ویں کی سواری کو چھو لیا. وقت تمام ہو گیا, آخری ایک سطر پڑھوں کیونکہ یہ قائم کے دن ہے, منسوب ہے نا میرے بادشاہ کے حدیث, ہادی امام کے ساتھ منسوب ہے. تو ہادی کا ایک فرمان, ایک مجرب ترین عمل بتاؤں. کتنا مجرب بتانے لگا ہوں صادق شاہ جی, دیکھیں کتنا مجرب ہے. تم میں سے جو چاہتا ہو کہ میں نہ مروں, جس دن مرنا نہ چاہو اس دن کے لیے عمل بتانے لگا ہوں. اجازت ہے؟ 7-8 بندوں نے کہا یہ بعد میں مجھ سے گاڑی میں آگے پوچھ لینا. کتنا بڑا عمل میں بتانے لگا ہوں کہ موت سے بچنے کا. اگر میں یہیں پہ مائک پہ اعلان کرتا نا, جو صاحب کے ایک حکیم ہے, سرگودا ہوتا ہے تو وہ ایک دوائی دیتا ہے, بندہ مرتا نہیں. بندوں نے مجھے وہاں تک نہیں جانے دینا تھا. کوئی نمبر, کوئی ایڈریس, ہماری رشتہ داری بھی وہاں ہے, منگوا بھی جلدی سکتے ہیں. میں زہرا کے بیٹے کی زبان سے تمہیں بتانا چاہتا ہوں, موت سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرو. امام فرماتے جس دن چاہتے ہو تمہیں موت نہ آئے, صبح کو آنکھ کھلے, آنکھ کھلتے ہی پہلا لفظ کہو السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. اب بندے پریشان ہو گئے کہ سلام کیا اور موت سے کیسے بچ گئے. سلام کہنا ہے سنت, جواب دینا ہے واجب. تم سلام کرو گے, زہرا کا بیٹا نرجس کا چاند تجھے جواب دے گا, اور جب امام کہے سلامتی ہو پھر موت کیسے آ سکتی ہے. موت نہیں آئے گی. 12ویں سے جڑ کے رہنا, قائم سے توسل میں رہنا. جس شہر کا ایک بندہ, جس گاؤں کا بندہ, جس کے گھر کا خاندان کا رشتہ دار حکومت میں چلا جائے, وہ بندہ پاؤں زمین پہ نہیں رکھتا. وہ بندہ کہتا اب کام کروائیں گے, اب ہماری حکومت آئی ہے. جو کام کسی نے کروانا مجھے بتائے حکومت ہماری ہے. تمہیں کسی کے دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جس کے نوکر ہو اس کی کائنات پہ حکومت ہے. ہو پڑھے علی ولی اللہ اور بیٹھا ہو کسی ایم این اے کے دروازے, ماتم حسین کا کرتا ہو اور بھیک مانگے کسی منسٹر سے, تمہارے اندر والی طاقت کہاں گئی؟ تمہیں طریقہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں ڈاکٹروں کے ہاسپٹلوں کے باہر لمبی لمبی لائنیں لگی ہیں؟ وہ ان کی لائنیں ہیں جن کا دینے والا کوئی نہیں. میرا بادشاہ فرماتا ہے کہ میں شیعوں سے ملتا ہوں, مجھے پہچانتا کوئی نہیں ہے. ایک بندے نے توقیع لکھی اور توقیع میں پوچھا مولا آپ کب ملتے ہیں؟ فرمایا جب تم روتے روتے چپ ہو جاتے تمہیں پتا ہے تمہیں چپ کون کرواتا ہے؟ 12ویں کا لفظ نہ ہو میں تیرا مجرم. میرا امام فرماتا ہے میرے شیعوں میں تمہارے رخسار سے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا. امام فرماتے نہ جایا کرو دنیا میں کسی کے پاس, نہ مانگا کرو کسی سے. مجھے شرم آتی ہے کہ تم میرے اور کسی سے مانگ رہے ہو. تم یہ بھی مانگتے ہو کہ میں زندہ ہوں, حاضر ہوں, موجود ہوں, تمہیں دیکھ رہا ہوں. اتنا کر لیا کرو. رات کو سوتے وقت معصوم کا فرمان ہے, بادشاہ کا 12ویں کا, مولا فرماتے سونے سے پہلے مجھ سے سرگوشیاں کیا کرو. سرگوشی کرنا کیا, چپ کے باتیں کیا کرو. جب سارے سو جائیں تکیے پہ سر رکھ کے مجھے اپنے درد بتایا کرو. مولا مجھے یہ بھی تکلیف ہے, مولا مجھے یہ بھی حاجت ہے. امام کہتے تو ایک بار مجھ سے اس طرح مانگ تو صحیح, صبح کا سورج نکلنے سے پہلے تیری مشکلیں حل نہ کرو, مجھے نرجس کا لال نہ کہنا.